اعوذ باللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے صبر و برداشت۔ دنیا کی زندگی میں کوئی انسان بھی رنج و غم، مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان پر کسی نہ کسی وقت ایسی چیز آتی ہی ہے جو اسے ناگوار ہوتی ہے، جو اسے ناپسند ہوتی ہے، اور یوں بسا اوقات انسان کو ناپسندیدہ حالات میں ڈال کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے برے حال میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اچھے وقت میں، اچھے حالات میں اچھا بننا، موافق ماحول میں، خوشگوار حالات میں، یہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اچھا بن کے دکھانا جب انسان پر ایسے حالات آئیں جو اس کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوں، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، ایسے میں ہی کسی انسان کا صحیح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل کیسا انسان ہے۔ اب جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مشکل یا مصیبت کا صحیح طور پر مقابلہ کرے، اس میں مثبت رویہ اختیار کرے، صبر سے کام لے، اور دوسرا راستہ یہ کہ انسان اس پر چیخے چلائے، پریشان ہو، حواس کھو بیٹھے، مایوسی کا شکار ہو۔ اب ان دونوں راستوں کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا راستہ آپ کے حق میں زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ کسی بھی آنے والی مشکل یا آزمائش کو اگر انسان رب کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو اس صورت میں انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اور اگر انسان مایوس ہوتا ہے، اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اس اجر کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے جو صبر کی صورت میں اسے اس مصیبت پر مل سکتا تھا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ گویا مصیبت کے وقت صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو پھر انہیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے، ان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی امتحان کے بغیر انسان کی اصل قدر و قیمت سامنے نہیں آتی۔
مثلاً ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن اس کو اسکول بھیجتی ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو گھر نہیں بٹھا لیتی، امتحان کے لیے بھیجتی ہے تیار کر کے، اور امتحان سے جب بچہ گزرتا ہے تو ہی وہ پہچانتا ہے کہ اب وہ کس قابل ہے۔ کامیابی امتحان کے بعد ہی آتی، بغیر امتحان کے تو کامیابی کا تصور ہی نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں جس طرح کے بھی لوگ آئے، خواہ وہ نیک آئے یا بد آئے، اچھے یا برے، انبیاء اور صالحین تھے یا فاسقین و فجار تھے، آزمائشیں ہر ایک کی زندگی میں آئیں۔ اس دنیا میں سب کو امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ اللہ کے پیاروں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پر کبھی شکوہ نہیں کیا، بے صبری سے اور جلد بازی سے کام نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس صبر سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب اللہ قوما، جب اللہ کسی قوم سے، کسی گروہ سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو ان کو آزما لیتا ہے۔ گویا آزمائش اللہ کی طرف سے کسی ناراضگی کی علامت ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات وہ اس کی محبت کی علامت ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کسی بھی دکھ، تکلیف اور آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں خوشخبریاں بھی ہیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اور قیامت کے دن تو صبر کرنے والوں کا اجر بے پناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز دنیا میں عافیت سے رہنے والے جب آزمائش میں مبتلا لوگوں کے اجر کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ان کو اجر ملے گا اس کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم بھی صبر کرتے اور آج ہمیں بھی اتنا بڑا اجر ملتا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مصیبت، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے بندہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی انسان کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت جو آ گئی تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا ذریعہ ہے۔ نہیں، اسی پریشانی میں آپ اللہ کی رضا کو بھی پا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، بیماری، رنج، دکھ، غم، کچھ بھی جو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تکلیف مانگنی تو نہیں چاہیے، عافیت کی دعا پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اس کو اللہ صبر دے دے گا۔ تو گویا سب سے پہلے نیت اور ارادے کی ضرورت ہے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا، ایکسپٹ کر لینا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اسے تبدیل نہیں اب کر سکتے۔ مثلا کوئی شخص فوت ہو گیا، آپ اس کو دنیا میں لا تو نہیں سکتے، اب کیا اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیجئے اور اس طرح بہیو کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے کہ ہاں اس میرے بندے نے میری بات کو قبول کر لیا، اس کا برا نہیں مانا۔ پھر اسی طرح انسان اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اس موقع پہ یاد کرے۔ جب ایک چیز جاتی ہے تو بہت سی ہمارے پاس بھی تو ہوتی ہیں، عموماً ہم اس کے پیچھے تو بہت روتے ہیں جو چلی جاتی ہے، اور جو نعمتیں ابھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ابھی ہمارے پاس ہیں، ان پر ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ مثلا خدا نخواستہ بچوں میں سے اگر ایک فوت ہو گیا تو باقی تو ہیں۔
اگر خدا نہ خواستہ اولاد نہیں تو والدین تو ہیں، وہ نہیں بہن بھائی تو ہیں، صحت سلامتی عطا کی ہے، ساری نعمتیں اگر انسان ان کا احساس کرتا رہے، ان کا ذکر کرتا رہے، ان کو تسلیم کرتا رہے، تو انسان کے اندر صبر و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اگر پھر بھی دل میں صبر نہ آئے تو ان لوگوں کے حالات پر نظر ڈالی جائے جو ہم سے زیادہ مصیبتوں کا شکار ہیں. اگر ہم کسی ایک بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں تو ان لوگوں کو جا کر ہسپتالوں میں دیکھیے جو ایک وقت میں کئی ایک بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو ہمیشہ تکلیف میں اپنے سے بڑی تکلیف والے پہ نظر ڈالیں گے تو اپنی بھول جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی ایسی دعائیں ملتی ہیں جیسے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو اللہ کا ذکر، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر انسان کے لیے صبر کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو انسان کے لیے اتنی فائدہ مند ہو. جیسا کہ ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ما اعطی احد عطاء ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. صبر کی توفیق سے بڑھ کر سمجھ لو کہ بہتر اور عمدہ نعمت کسی اور کو نہیں ملی. یعنی جس کو صبر کرنے کی توفیق ہو گئی، ہمت ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو سب سے بڑھ کر نعمت مل گئی. یہ توفیق رب کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اور ایک اور روایت میں تو صبر کو آدھا ایمان کہا گیا، صبر نصف الایمان. اور مومن کا حال کچھ یوں بتایا گیا، یعنی مومن کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان بھی عجیب ہے، اور یہ شان مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ. کہ اگر اسے راحت اور خوشی ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس طرح اپنی نیکی کو بڑھا لیتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس سے وہ اپنے درجے بڑھا لیتا ہے. تو گویا صبر ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور انسان کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اس کے برعکس بے صبری انسان کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں. بے صبری سے کوئی کام نہیں بنتا، بے صبری سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ تقدیر کے کسی فیصلے کو پلٹا نہیں سکتے. اس لیے صبر کرنا فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور اگر اس کے فیصلے سے کوئی آزمائش زندگی میں آئی ہوئی ہے تو اس پر صبر کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق ملتی رہے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں. ایک حالات جو ہمیں بہت ہی کامن نظر آتے ہیں کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے، اور بہت ہی عام دیکھا گیا ہے کہ لوگ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اسے اللہ کی رضا، اللہ کا وقت، جانے والے کا کوئی بالکل انہیں صرف اپنا غم کہ ہم سے یہ چھٹ گیا، اور اتنی استغفر اللہ غلط باتیں کہتے ہیں ان موقعوں پر. اور جب انہیں کوئی سمجھانا چاہے تو وہ اس مینٹل سٹیٹ میں، اس مینٹل فریم آف مائنڈ میں ہوتے نہیں کہ کسی کی بات سننا چاہیں، اور وہ بالکل صبر کا دامن چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان ماحول میں لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایسے سب لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ان کی اس بے صبری نے ان کو کیا دیا. کیا اللہ کا فیصلہ پلٹ گیا؟ کیا اس بے صبری سے انہیں کوئی اجر ملا؟ کیا ان کی اس بے صبری سے دوسروں کو کوئی راحت ملی؟ جب انسان بے صبری سے کام لیتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود کو پریشان کرتا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک اذیت کا سبب بن جاتا ہے، ان پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے.
پھر بعض اوقات زبان سے ایسی ناروا باتیں نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں سوائے خسارے اور ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. تو خواہ تکلیف میں مبتلا شخص چیخنا پکارنا کرے، پھر بھی آس پاس کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے صبر کی طرف لے آئیں، اس لیے کہ صبر کے علاوہ اور کوئی دوا ہے ہی نہیں ایسے لوگوں کی. میم صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا، منفی رویے سے روکنا، ناپسندیدہ حالات میں ناپسندیدہ طرز عمل سے خود کو روکنا، اور ایسے موقع پر ہمت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے وہ طریقہ اور وہ طرز عمل اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے. انسان اسفل سافلین میں نہ جا گرے، اپنے درجے سے انسانیت سے نیچے نہ اترے، اپنی زبان اپنے طرز عمل سے کوئی ایسا مظاہرہ نہ کرے جو انسانیت کے خلاف ہو، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اسی رویے کا نام صبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میڈم کوئی مثال بتائیں جب ان کو کوئی بہت بڑا لاس ہوا ہو یا کوئی ان سے بچھڑ گیا ہو تو ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ اس میں ہم بے شمار مثالیں دیکھتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سفر طائف کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھروں سے مارا، آپ پہ آوازیں کسے، آپ نے ان کو بد دعا تک نہیں دی، خاموشی اختیار کی، پیدل چلتے آئے، پھر ایک باغ میں آ کر آپ نے آرام فرمایا. جبریل امین حاضر ہوئے کہ اگر آپ اجازت دیں اور آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیا جائے. لیکن آپ نے اس موقع پر بھی کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالی، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو ہدایت پا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے سندھ فتح ہوا اور یہاں اسلام کا دورہ ہوا. اثرات کہاں تک پہنچے صبر کے. اسی طرح اپنی اولاد کے معاملے میں آپ کے بیٹے ابراہیم جن سے آپ کو بہت پیار تھا، جب وہ فوت ہوئے تو وہ آپ کی گود میں تھے اور آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. لوگوں نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ تو رحمت کی علامت ہوتی ہے. آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کی رضا ہوگی، یعنی زبان سے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں نکلے گی. اسی طرح جنگ احد کے موقع پر جب آپ کا دانت شہید کر دیا گیا، اس موقع پر بھی آپ نے کس طرح صبر و رضا سے کام لیا. تو گویا خواہ کوئی جسمانی تکلیف ہوئی آپ کو، یا اولاد کی طرف سے تکلیف اور غم پہنچا، یا اللہ کے راستے میں جب کہیں ستائے گئے، تو کسی بھی موقع پر آپ نے کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ جو اخلاق سے کم ہو. اسی لیے آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں. اور واقعی بہترین اخلاق اس وقت کسی کا پتہ چلتا ہے، اور بہترین اخلاق والا وہی ہو سکتا ہے جو ایسے موقع پر بہترین اخلاق کو ثبوت دے جب حالات اس کے موافق نہ ہوں، اس کے خلاف ہوں، اس کے نفس کو ناگوار ہوں، اس کے لیے تکلیف دہ ہوں، پریشان کن ہوں. جی کوئی اور سوال؟ یہ صبر کے معاملے میں ہم عورتیں جو ہیں عموماً بے صبری کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں، خاص کر جیسے کہیں اموات ہو جائے یا کچھ ہو جائے. لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو اس وقت بہت زیادہ صبر کرتی ہیں، لیکن پھر وہی ہماری جو ہم عورتیں جو ہیں اس وقت
اس کو یہ ताना دیتی ہیں بہت سنگ دل ہے, سخت دل ہے, اور وہ الٹا اس کو متاثر ہونے کے بجائے, اس کو زیادہ اس کو کرنے کے بجائے اس کو ताने دے کے معاشرے میں اس کا جینا زیادہ. تو اس معاملے میں جو ہے امہات المومنین کی کوئی ایسی مثالیں ہوں جو کہ بھئی اس طرح انہوں نے تکالیف میں صبر کیا, اور ہم عورتوں کا ایسے معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے کہ ایسے جو صبر کرتی ہیں خواتین. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلیم ہیں جن کا بچہ بیمار ہے, شوہر بیمار بچے کو چھوڑ کر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بچہ فوت ہو چکا ہوتا ہے. بیوی بہت صبر سے کام لیتی, یعنی ام سلیم جو ہے بہت صبر سے کام لیتی ہیں, بچے کو ڈھانپ دیتی ہیں, شوہر کا استقبال کرتی ہیں, ان کو کھانا کھلاتی ہیں, آرام کرنے دیتی ہیں, اور پھر بہت عمدہ طریقے سے ان سے کہتی ہیں کہ اچھا ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر امانت لینے کے لیے آ جائے تو تم کس طرح واپس لوٹاؤ گے؟ تو کہنے لگے کہ خوشی کے ساتھ لوٹاؤں گا. پوچھا تم ناراض تو نہیں ہوگے کہ وہ اپنی امانت کیوں لینے کے لیے آ گئے, یعنی واپس کیوں لے رہا ہے؟ کہا کہ نہیں, ناراضگی کس بات کی؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا بچہ تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا, تمہاری ملکیت نہیں تھا, اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا. یعنی کس قدر خوبصورت انداز میں وہ اپنے بچے کی وفات کی خبر اپنے ہی شوہر کو دیتی ہیں, کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی واویلا نہیں, کچھ بھی نہیں. اسی طرح جنگ احد میں ایک صحابی ہیں جن کے شوہر, جن کے بیٹے, جن کے باپ,